اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی نوک سے پھیلا، کیا یہ مانا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اسلام اول پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے جب اعلان نبوت فرمایا اور بعثت ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ کتنے آدمی شریک اسلام ہوئے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر احباب جو ہیں وہ اسلام لائے، اور یہ سب کیا تھے؟ کمزور تھے۔ انہوں نے تلوار کے ساتھ کیسے اسلام کو پھیلا دیا؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ بلکہ ان کو تلوار اور قوت و طاقت اور بربریت کی نوک اور تلوار کی نوک سے، قوت و طاقت سے ان کو دبایا گیا۔ معلوم نہیں ہے کتنی حدیثوں میں تو پڑھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جب دعوت دیتی، جب حضور دعوت دیتے تو اوباشوں کو پیچھے لگا دیا جاتا، وہ اوباش تانے کستے اور اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرتے، پتھراؤ کر دیا کرتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قوت اور طاقت کی بنیاد پہ اسلام نہیں پھیلا۔ اسلام جب پھیل گیا تو قوت و طاقت کا استعمال اس وقت کیا گیا جب ریاست قائم کی گئی، اور قوت و طاقت کے استعمال کے لیے جو بڑے مقاصد تھے ان کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں وہ آپ نے پڑھ لی۔ نمبر 1 فتنے کا خاتمہ، نمبر 2 غلبہ اسلام، کفار سے جزیہ لینا اور ضعفاء کمزوروں کی مدد کرنا، مقتولین کا انتقام لینا، معاہدہ توڑنے کی سزا، دفاع کے لیے جنگ کرنا، مقبوضہ اعلیٰ کا آزاد کروانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مقاصد تھے جہاد کے۔ اور پھر یہ کہ ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ قوت سے اپنے معاملات اور اپنا دفاع کرنے کی گنجائش ہے، اور اسلام نے اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے وہ جہاد کا نام دیا، اور مختلف باتیں بتا دی کہ بھئی اگر قتال کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے، جنگ کرنی ہے تو ایسے ہی نہیں کہ جو آئے سامنے قتل کر دیا جائے، بلکہ چھوڑ دیا جائے گا، بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کمزوروں اور ضعیفوں کو۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ کیا ہے یہ ساری باتیں؟ کیا اسلام جو ہے وہ تلوار کی نوک سے پھیلا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسلام جو ہے وہ تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا، اسلام قوت و طاقت سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کو قوت و طاقت جب حاصل ہوئی تو کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے مأویٰ و ملجا جو ہے وہ اسلام بنا۔ یہ غلط باتیں ہیں ساری جو پھیلا رکھی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ طاقت و قوت کی بنیاد پہ جو ہے وہ پھیلا، بلکہ اسلام کے اندر تو ایسی چیز ہے کہ اسلام کو دبایا گیا۔ اسلام کو جب اور جس زمانے میں جتنا دبایا یہ اتنا ابھرا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اس کو جتنا کوئی دبائے گا یہ اتنا ابھرتا چلا جائے گا، اور ہر امام کی جو فقہ ہے اس کے اندر احکام جو جہاد کے لکھے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فقہ کا امام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ایک بات واضح ہے کہ انہوں نے جہاد کے کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ اگر ان کے مطابق جہاد ہوگا تو جہاد ہے، وگرنہ پھر فساد ہو جائے گا۔ آج جو ہم نے حدیث پاک پڑھنی ہے اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو خطبہ دیا اور اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ افضل اعمال ہے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے؟ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مٹا دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر تو اللہ کی راہ میں اس طرح قتل ہو کہ تو صبر کرنے والا اور ثواب کا طلبگار ہو اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہو تو تجھے یہی بدلہ ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ بتلاؤ کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر تو اس حالت میں قتل ہو کہ تو صبر کرنے والا اور ثواب کا طلبگار ہو اور پشت پھیر کے بھاگنے والا نہ ہو تو تجھے ثواب ملے گا، مگر اب ایک اضافہ ہو گیا۔ وہ اضافہ کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اگر کسی کا الا الدین، اگر کسی کا قرض دینا ہو تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ فإن جبریل قال لی ذلک، یہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام نے ساری بات کہی ہے۔ ایمان کا تمام اعمال میں بہترین ہونا واضح ہے، اور جہاد کے افضل ہونے کی وجہ اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ بننا اور دین کے دشمنوں کا قلع کما کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی جان کی قربانی اور مشقت اٹھانا ہے۔ اور نماز کی فضیلت عبادت میں مداومت اور بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ علامہ طربشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الا الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ دین سے مراد یہاں مسلمانوں کے حقوق ہیں، بس حاصل کلام یہ ہے کہ جہاد سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ آ گئی سمجھ؟ اور آگے والی حدیث پاک میں وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا مگر جو ہے وہ قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ الا الدین یعنی آدمیوں کے حقوق۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ شہد اور اس کے علاوہ کچھ قرض بھی جھاڑے جاتے ہیں، کہ مطلب کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو قرض لے رکھی ہیں ان قرضوں کے حوالے سے بتانا مقصود ہے کہ کوشش کی جائے کہ آدمی ہر صورت میں اپنے سے جو قرض ہے وہ اتار کے جائے اس دنیا سے، اور اگر قرض اس قدر ہے تو اپنی وصیت کے اندر لکھ دیا جائے، آپ کے پاس لکھا ہوا ہو کہ کس آدمی سے کتنا ہم نے قرض لے رکھا ہے اور اس کو دینا بھی ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك الله تعالى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جل شانہ دو شخصوں پر ہنستے ہیں، ایک وہ شخص کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور دونوں بہشت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ایک اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو جاتا ہے اور اس سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر قاتل بھی توبہ کرتا ہے یعنی کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آتا ہے، پھر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پڑھیے آگے۔